یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا سینے میں لیے رنج و علم کرب و بلا کا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم آپ کو حدیث نور پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے، ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا قریب ہیں۔ آج کا خصوصی پروگرام ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہیں، جس میں ہم اس کی امپورٹنس اور اوتھینٹسٹی پہ بات کریں گے، تاکہ لوگوں میں جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں ان کو دور کیا جا سکے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر گزار کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ حسین موقع دیا آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ آج ہمارے ساتھ ریلیجس اسکالر محترمہ سیدہ ام فروہ موجود ہیں، جن سے ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ جی سسٹر، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ ایام فاطمیہ کی امپورٹنس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ناظرین کو بھی کی خدمت میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتی ہوں۔ خواہر عزیز، آپ کا شکریہ۔ آپ نے پروگرام حدیث نور میں ایام فاطمیہ کی امپورٹنس کو دیکھتے ہوئے اس کے فارمیٹ کو خصوصاً ایام فاطمیہ میں جو ہے وہ اس طرح مرتب کیا کہ وہ محبت اور مودت جو اہل بیت رسول سے ہے اس کو ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں، اور جیسا کہ آپ نے یہ فرمایا سوال کہ ایام فاطمیہ کی امپورٹنس، پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے اور اسی کے بہترین اور بابرکت نام سے شروع کرتے ہوئے کہ جو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہہ کر اس نے جو کتاب اتاری پوری عالم اسلام کے لیے، پوری دنیا انسانیت کے لیے ایک چیلنج اور ایک گائیڈنس اور ایک ہدایت۔ آف کورس ہماری زندگیاں، ہمارے عمل، ہماری سانسیں، ہماری محبتیں، ہمارے اعمال، ہمارے ایام، ہماری راتیں اور ہمارے دن پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ اسی قرآن کی گائیڈ لائن کے مطابق ہوں۔ جس طرح رب العالمین نے اس دنیا میں آنے سے پہلے، آنے کے بعد ہم انسانوں کے لیے ایک آئین اور ایک ٹائم ٹیبل مرتب کیا، اور ایک روشن دن کی طرح قرآن کی خوبصورت آیات کے ذریعے ہمیں وہ طاقت اور وہ سوچ اور وہ فکر اور وہ وزڈم اور وہ نور اور وہ ہدایت بخشی کہ جب ہم اس دنیا میں اپنے وقت کو گزاریں، اپنے دن کو گزاریں، اپنے ایام کو گزاریں، تو سارے دن ایک جیسے نہیں ہیں۔ سارے اگر ایک جیسے ہوتے تو ایک ہی نام ہوتا ان کا۔ ہر دن کا نام بھی الگ رکھا، اور پھر ہم لوگ اپنے اس تعلیمات معصومین علیہم السلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر دن کو ہم نے اپنے ائمہ سے ریلیٹ کیا ہوا ہے۔ بہت سارے جو تعقیبات نماز اور دعا میں بڑے معشوق لوگ ہیں، جو قرآن کے اور دعاؤں کے جو محبت کرنے والے ہیں، اپنے وقت کو اللہ کے لیے گزارتے ہیں، وہ اپنی دن اور اپنے ہفتے اور اپنی اس یوم کا دن، ایام کا آغاز بھی جو اس دن کے امام کے ساتھ کرتے ہیں، جیسا کہ ہماری مفاتیح الجنان میں منشن ہے۔ یہ تو ایام کی بات ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ تمہید میں نے اسی لیے رکھی کہ کسی دن کو اور کسی لمحے کو بھی رب العالمین نے یوں ہی نہیں رکھا ہے۔ اس مدبر اور جو ہے قادر مطلق ذات نے، اس پاک ذات نے، سبحان ذات نے ہر لمحے کو ہر ایک ذکر سے مرتب اور معین اور متبرک کر کے ہمارے لیے رکھا۔
اور یہ ہم انسانوں کی اپروچ ہوتی ہے, ہماری ابلٹی ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی دن کو اور اس کے وقت کو اپنی ابلٹی میں کیسے اپروچ کرتے ہیں. تو ایز جنرل پوائنٹ آف ویو میں جب ہم جنرلی وی کین سی پیپل دے آر ناٹ مینیجنگ دیئر ٹائم ٹیبلز, ڈیلی ٹائم ٹیبلز ایون اکارڈنگ ٹو Quran. When Allah said in Quran, سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہمیں تسبیح کرنے کے لیے اور قبولیت کے لیے اور دعاؤں کی استجابت کے لیے ایک وقت دے دیا. Acceptance, when you can ask me and when your du'as will reach to the where they have to be accepted, تو پھر اس کے باوجود آپ جنرل کنسپشن میں, جنرل جو کنسپٹ ہے لوگوں کا, اس میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ غروب کے وقت کہیں گے دعا نہیں کرنی, زوال کا ٹائم ہے. You experienced these things, do you? Yes, Yeah. So جب ظہر کا وقت قریب ہوتا ہے, زوال کا وقت ہے, نہیں جی یہ بھی دعا نہیں, دعا بن گئی. This is the way we are ignoring Quran. تو یہاں پر جب اتنے چھوٹے معاملات میں, ڈیلی وے آف لائف میں, وی آر ناٹ پریکٹسنگ قرآن ود ٹرو ریسپیکٹ, ہمارا فرض ہے, دس از آور ریسپانسبلٹی ٹو شیئر دیز تھنگس. اب اس کو ہم, وہ آپ کا سوال, اب اس تمہید سے آپ یہ سمجھ گئی ہوں گی کہ اگر ہم اتنے چھوٹے پوائنٹ پر جس میں ڈیلی وی ہیو ٹو فالو دیٹ, وی آر اگنورنگ دیز تھنگس کنٹینیوسلی, تو ہاؤ وی کین ریچ دیٹ اسپیسیفک پلیس ویئر دی گریٹسٹ کمیموریشن ڈیز آف فاطمیہ ول بی اسٹارٹ. ہم وہاں کیسے پہنچیں گے؟ اگر میں اس کو قرآن سے شروع کروں یا زبان مبارک معصومین علیہم السلام سے, تو معصومین فرماتے ہیں ایام فاطمیہ عاشورائے ثانی ہے. تو یو کین سی دی امپورٹنس آف عاشورا, ہاؤ وی کمیموریٹ. Ashura is the 10th day of Ashur. Why we started from 1st of Muharram. Even Imam Hussain alayhi salam arrived in land of Karbala 2nd of Muharram, or the night of 2nd, and started 3rd of Muharram, the first day of Imam. We started before to prepare ourselves to understand value, importance. کمیموریشن اسی لو میں ہوتی ہے where you have connected yourself, جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں وہاں پر. تو جتنی محبت ہوگی اتنی جو ہے نا کمیموریشن اور امپورٹنس اور ہماری کمٹمنٹ ہوگی, اور وہ ریئلائزیشن ہوگی, اور اسی لیول پہ سینسٹیوٹی ہوگی. ہماری فیملی میں اگر گھر کا کوئی بڑا بزرگ گھر میں نہیں, کمرے میں نہیں, سڑک پہ کھڑا ہو کے روئے گا, on the road, on public place when he is crying, everyone asked him, what happened? Even from family. یہ وہ wisdom way ہے جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتی ہوں. تو اہل لا الہ الا اللہ سوچیں کہ یہ عاشورائے ثانی ہے. سبحان اللہ. عاشورائے ثانی یعنی جتنی کمیموریشن, جتنی مورننگ, اور جتنی جو ہے نا شیڈنگ ٹیئرز, اور جتنا کچھ بھی ہم جو ہے علوم کے ذریعے, نالج کے ذریعے, قرآن کے ذریعے, حدیث کے ذریعے, لائف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے اندر نورانیت لا سکتے ہیں, اتنا زیادہ ہمیں ایام فاطمیہ کو بھی کرنا ہے. کیسے؟ اب قرآن اس کی کیسے آواز دیتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 31. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
قل ماشاء اللہ ہمارے جو ناظرین ہیں اہل لا الہ الا اللہ قل سے بڑا واقف ہیں. کیوں؟ واجب ہے ہر نماز میں. یہ وہی قاف اور لام قل جس لیول پہ جس مقام پہ اس کی آواز دی جاتی ہے قل کہہ دینے کی. قل جب تک نہیں پڑھیں گے قل هو اللہ احد یہ آئیڈینٹی آف پروردگار کا سورہ ہے. بے شک سبحان اللہ. ہے نا؟ تو قل میں جہاں پر آئیڈینٹی آف پروردگار شروع ہوتی ہے, آئیڈینٹی آف گریٹسٹ کریٹر شروع ہوتی ہے, آئیڈینٹی آف رب العالمین شروع ہوتی ہے کہ ریئلائز گریٹسٹ کریٹر کے بارے میں سوچو. قل وہ سٹارٹنگ, بلکہ قرآن کے حروف میں میں اپنی لائن سے نہیں اترنا چاہتی, یہ قل جو آئیڈینٹی آف پروردگار دینے کے لیے سورہ توحید کے پہلے 2 حروف کے اوپر کھڑا ہے اور آواز دے رہا ہے قل کہہ دو, say to them, قل کہو. یہ اسی سٹیٹس میں آئیڈینٹی آف لو کے لیے قل ان کنتم, ان سے کہو کہ اگر تم محب ہو. قل وہی آئیڈینٹی آف لو. Where should we have to stand for love? Where we should prove love or how we prove love? You know, اس کے پیچھے بہت کچھ ہے, لیکن میں اس چیز میں سیدھا سیدھا آنا چاہتی ہوں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ اے رسول تم کہو کہ اگر تم محبت رکھتے ہو, if really you love, if you truly you are محب, تو کیا کرو, کس کے محب ہو. قل آئیڈینٹی کے لیے کہا جا رہا ہے ان کنتم اگر تم ہو کیا, تحبون اللہ, اللہ کے عاشق, اللہ کے محب, یعنی کسی اور کی محبت کی طرف, کسی اور عشق کی طرف, کشش کی طرف, اٹریکشن کی طرف جانے سے پہلے اگر وہ اللہ کا عاشق نہیں ہے تو میرے ناظرین اور میری محترم بہن یہ جان لے کہ ہم کسی کے بھی عاشق نہیں ہو سکتے. That's why identity of love. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اچھا اگر تم ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو, میں اپنی زبان میں آ جاؤں, ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو فاتبعونی, تو اللہ کے پیار میں فا یہ وہی ہے, یہ فہذا یعنی فوراً, جس میں فاصلہ نہیں ہے, ڈسٹینس نہیں ہے, دوری نہیں ہے, جس میں سیپریشن نہیں ہے. عربک اصول کے مطابق فا جہاں پر آ جاتا ہے, تو یہاں پہ کہا گیا کہ اگر تم رکھتے ہو محبت اللہ کی, فاتبعونی, تو پس تم مجھے میرا اتباع کرو. یعنی اللہ کی لو کیسے پروف ہوگی, کیسے پروف ہوگی, کیسے سمجھا جائے گا کہ اللہ سے پیار ہے. فاتبع, بلا فاصلہ, وداؤٹ دیر کیے, وداؤٹ اینی ڈیلے, ہر عمل میں, ہر سوچ میں, ہر فکر میں, ہر سٹنگ میں, ہر سٹینڈنگ میں, ہر نشست میں, ہر کھانے میں, ہر پینے میں, ہر نظر میں, ہر ویژن میں, ہر محبت میں کیا کرو, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کا اتباع کرو. اتباع یعنی ان کے جو کچھ انہوں نے کیا ہے نا, بس اس کو فالو کرو. اپنی مرضی کا دین نہیں چلے گا. یہاں ریسٹرکشن ہو گئی. اللہ کی محبت کے لیے رسول کے نقش قدم ڈھونڈنا ضروری ہے. اللہ کی محبت ثابت کرنے کے لیے قرآن ہے. یہ جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں, اس سے کوئی تنہا ایک فرقے کے ساتھ اس کو مخصوص نہیں کیا جا سکتا, بلکہ عالم اسلام کے لیے ہے.
اہل لا الہ الا اللہ کے لیے ہے، اہل قرآن کے لیے ہے، اہل عشق کے لیے ہے، عاشقان رسول کے لیے ہے، who are really trying their best to follow the hadith of Prophet, what practicing Prophet taught us as a Prophet or as a Nabi, as a Rasul, as a Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، جس سٹیٹس پہ انہوں نے اپنے ان ٹیچنگز کو ہمیں دیا ہے، جو ہمیں انہوں نے سکھایا کہ اس طرح کرنا ہے. فاتبعونی، کیا کرو گے تم نے اگر اتباع کیا؟ فاتبعونی رسول کا، یہاں رسول یہ سنگل، فاتبعونی واحد متکلم کا صیغہ یہاں پر آئے گا عربک کے حوالے سے. یحببکم اللہ، بس تم نے اگر ڈیلے کیے بغیر تم نے میرا اتباع کر لیا، میرا اتباع کرو گے یا کرو، یحببکم اللہ، تاکہ تم یہ کرو تو ہو، کنڈیشن ہو گئی نا، تم یہ کام کرو گے تو یہ ہوگا، اٹھو گے پانی لانے تو پانی آئے گا، وضو کرو گے، وضو کرو تاکہ نماز ہو، اذان دو تاکہ نماز کا اعلان ہو، کھانا پکاؤ تاکہ دسترخوان لگے، فالو کرو تاکہ آئیڈینٹی سب کے لیے قرآن سے روشنی، نور. یحببکم اللہ، تاکہ اللہ بھی تم سے محبت کرے، اللہ بھی تم سے محبت کرے. یعنی اتباع کرو میرا، کس کا؟ سرور انبیاء کا، بیسٹ کریشن کا، بیسٹ پروفٹ کا، سید الانبیاء کا، جن کے سر پہ تاج شفاعت انبیاء ہے، تاج شفاعت ہے، جو سردار انبیاء ہیں، یعنی جتنے بھی پھر رحمت للعالمین ہیں، رسولان رسول ہیں. اب ان کے جتنے بھی القابات ہیں اس کے اوپر جائیں، کتنے خوبصورت نام ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ انسان ویسے ہی ان کا نام لے تو اس کی مدحت کے لیے اس کی زبان پاک ہوتی ہے، اس کو اس کی زبان کھلتی ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر اتباع ہو، اتباع کرو، میری پیروی کرو، مجھے فالو کرو، تاکہ تم سے اللہ پیار کرے. یعنی یہ نہیں ہوگا تو اللہ پیار نہیں کرے گا. اس کا مطلب ہے رسول کے اتباع کے بغیر اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہو جائے گا. یہاں قرآن اس کی منفی کر رہا ہے، ہم ایام فاطمیہ کو قرآن سے پروف کر رہے ہیں. یہ پہلی آیت، ویسے تو بہت ساری آیات ہیں، لیکن عالم اسلام کے اہل لا الہ الا اللہ کے دلوں پر اور عقیدے پر اور سوچ پر اور محبت پر اور ویژن پر اور نظر پر دستک دینے کے لیے پہلی یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، یحببکم اللہ، تاکہ اللہ بھی تم سے محبت کرے. اور جب تم سے اللہ محبت کرتا ہے کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور پھر کیا؟ اور تمہارے گناہ بخش دے. سبحان اللہ. اللہ جو ہے یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ جو ہے نا مہربان اور بخشنے والا ہے. یعنی یہ ایک پیکج ہے، ایک پیغام ہے کہ ہم نے حب کرنی ہے، محب بننا ہے اور اس محبت کو پروف کرنا ہے. تو اب دیکھنا رسول کیا کرے. دوسری آیت، اس کو بھی بہت ساری چیزیں اور ہیں اس میں، لیکن وقت کے حساب سے میں اس کے بعد سورہ حشر کی آیت نمبر 7، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، ہر کوئی اس آیت سے جو ہے واقف ہے. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. شروع کافی اس سے ہوتی ہے، لیکن آیت نمبر 7 جیسے میں نے آپ کو کہا، آیت نمبر 7 سورۃ الحشر، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور یہ وما
وما جو ہے ایک ایسا مطلب لفظ ہے یہاں پر وما یا ما جو عمومیت پہ دلیل کرتا ہے. عمومیت یعنی جنرل، ہر کوئی اس میں ہے. اس میں یہ نہیں امیر غریب سب کوئی یہاں پہ ڈسٹنکشن نہیں ہے، کوئی اسپیشل، ہر ایک کے لیے کہا. وما اتاکم الرسول، جو کچھ تمہیں تمہارا رسول دے فخذوہ، بس تم اس کو پکڑ لو. اب اگر رسول دے گا نہیں تو کوئی پکڑے گا کیسے؟ اس کا مطلب ہے رسول دے رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دیے بغیر خدا کہہ دے. اس کا مطلب کچھ ہے کہ رسول دے رہے ہیں اور رسول نے دیا ہے. ہاں اگر رسول نے نہ دیا ہوتا تو اللہ بھی اس دینے کو قرآن کی آیت میں محفوظ کر کے اس پر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا تالا نہ لگا دیتا. قفل ہے، لاک ہے، کوئی نہیں انٹر ہو سکتا اس میں. سبحان اللہ. جو کچھ تمہیں رسول دے وہ لے لو. وما نہاکم، اور جس بات سے منع کرے، عنہ، جس سے فانتہو، بس اس سے تم باز آ جاؤ. اب جس بات سے تمہیں رسول نے روکا ہے وہ نہیں کرنا. یعنی رسول تمہیں جس بات کا حکم دے رہا ہے عمل سے اور زبان سے وہ تم نے کرنا ہے، اور جس بات سے روک رہا ہے اس سے رکا رہنا ہے. اب سورہ شورا کی آیت نمبر 39 پہ چلے جائیں. تیسری آیت جو میں نے بڑے بریف اور مختصر ٹائم میں نے آپ کے سامنے، اس کی بھی ڈیٹیل پہ اور جا سکتے ہیں، چیزیں بہت ہیں، لیکن اگر آپ 3 آیتوں کو سرنامہ کلام کے طور پر پہلے لے لیں، اس کے بعد اس کی ڈیٹیل میں ہم رسول کی زندگی کو دیکھیں گے. تیسرا رسول نے کیا کہا؟ ہر جو ہے اہل لا الہ الا اللہ کو یہ آیت بہت اوپر سے شروع کریں لمبی، لیکن قل لا اسألکم علیہ اجرا الا، یہاں پہ بھی قل آ گیا نا، یہ بھی وہی قل ہے جو آئیڈینٹیفیکیشن دے رہا ہے، سرٹیفیکیشن دے رہا ہے. وہاں توحید کی آئیڈینٹی ہے، وہاں لو کی آئیڈینٹی ہے، یہاں اجر کی آئیڈینٹی ہے کہ اجر رسول اگر مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں تو وہ اجر کس چیز کا ہے. اب بلیو کریں، ہم ہمیشہ التماس کرتے ہیں، چونکہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف مکتب تشیع اس مقام تک ہم نہیں ہیں جہاں واقعاً انسان پہنچ کر تو ان آیات کی روح جو ہے وہاں سے اس نورانیت کو محسوس کرتا ہے، جہاں پر معصومین علیہ السلام کھڑے ہو کر اور چلتے پھرتے اس درود کی منزل پر جاتے ہیں جہاں لذت ہے ان محبتوں کی. کون ہے اور اس آیت کی مصداق میں ہر مفسر نے، ہر عالم نے، آپ ذہبی کو لے لیں، فخر، یہ اہل سنت والجماعت کے بہت جید علماء ہیں. الذہبی، حاکم مستدرک، فخر رازی، جتنے جید اور ٹرو اور صحیح سکولر لکھنے والے تھے نا، انہوں نے سر تسلیم خم کیا اس کے سامنے کہ اس آیت کا مصداق جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. قل، آئیڈینٹیفیکیشن، لا اسألکم، میرا اور کوئی سوال نہیں ہے. میں محمد جس نے 1,24,000 انبیاء سے زیادہ دکھ اٹھائے، زیادہ اذیتیں سہی، زیادہ درد اٹھائے، زیادہ مصیبتیں اٹھائیں. آپ نے کہا نا، آپ کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ میں نے تمام انبیاء کے مقابلے میں، اب دیکھیں حضرت نوح کے بھی 900 سال ہیں. کہاں 900 سال کے پتھر کھانا، اور پھر اپنے پروں سے جبرائیل آ کر ان پتھروں کو اٹھاتے، پھر حضرت نوح جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی زندگی میں مشن کے لیے اگلے دن کے لیے اٹھتے. تو آپ اس کو بھی ذہن میں رکھیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 23 سال صرف تبلیغ کے بھی ذہن میں رکھ لیں. اس کا مطلب ہے 23 سالوں میں اتنے دکھ اٹھائے جو کہ 900 سال حضرت نوح سے بھی زیادہ آگے تھے. کتنا درد نبی پاک نے اٹھایا کہ آپ کے منہ سے یہ بات نکل آئی کہ جتنا درد میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذیتیں اٹھائی ہیں تبلیغ کے دن میں، اتنی اور کسی نبی نے. حالانکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کیسے شہید کیا گیا. مطلب انبیاء کی مثالیں دیکھیں، مطلب آروں کے ساتھ کاٹا گیا، بڑی بڑی، مطلب بہت بہت بدترین ظلم ہوئے. اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ، آپ جو ہیں رحمت للعالمین ہیں،
آپ اصدق الصادقین ہیں، آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ کہیں تو سچ بنتا ہے، آپ کہیں تو چیزیں رونما ہوتی ہیں، آپ ایسے مقام پر ہیں، اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی اذیتیں اٹھائی کہ کسی اور نبی نے اتنی نہیں اٹھائی. کچھ ایسی تھیں اذیتیں جو روحانی ذہنی طور پر لوگوں کے سامنے ایسے لوگ تھے یا ایسا کچھ ہوتا تھا جس سے نبی اذیت میں جاتے تھے. اول تاخر وہ 10 سال چاہے طائف کے ہوں یا کوئی اور ہوں، ہمیں نیوٹرل انداز میں کھل کر بغیر کسی اس سوچ اور فکر کو اپنے دماغ میں رکھے ہوئے کہ کون کیا ہے یا کس فقہ سے ہے یا کس سوچ سے ہے، کھلے انداز میں اس چیز کو رکھنا چاہیے. تو پھر رسول جو 1,24,000 یعنی تمام ادیان کو مکمل کرنے والے ہیں، تمام کتابوں کو مکمل کرنے والے ہیں، پیغام الہی کو مکمل کرنے والے ہیں، دین الہی کو مکمل کرنے والے ہیں، اتممت نعمتی دینے والے ہیں، رضیت لکم الاسلام دینا دینے والے ہیں. رسول جو تمام انبیاء کی محنتوں کو نچوڑ جو ہے اس کو ایک خوبصورت شریعت میں لپیٹ کر انسانوں کی روحوں کے لیے، وجود کے لیے، سوچ کے لیے، محبتوں کے لیے، جسموں کے لیے، زندگیوں کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، قیامت کے لیے، اور مطلب تمام دنیا و آخرت، دنیا و جہان، سارے جہان جس میں آ جائے سب کے لیے رسول جو ہے وہ محنت کر کے وہ چیزیں پہنچا رہے ہیں، اور یہ سارے کاموں کا اجر کہہ رہے ہیں ایک ہی ہے. رسول نے 10 سال طائف میں پتھر کھائے ہیں، اس کا بھی اجر کیا ہے؟ مودتن فی القربا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان قربان ہون پر انہوں نے ان کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کانٹوں پہ چلتے رہے، آپ پتھر کھاتے رہے، آپ سفر کرتے رہے، زحمتیں اٹھاتے رہے، جتنا کچھ بھی کیا. وہ کہتے ہیں وہ سارے پتھر کھانے کا اور روز لہو لہان ہونے کا جو میرا اجر ہے نا، میرے زخم ٹھیک ہو جائیں گے. If you love my daughter فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، مجھے میرے کانٹوں میں چبھے ہوئے، میرے پیروں میں چبھے ہوئے کانٹوں کے زخم بھول جائیں گے اگر تم میری فاطمہ کو خوش کرو گے. اگر میری فاطمہ سے محبت، ابھی قربہ مودت کی بات ہو رہی، قربہ میری فاطمہ سے محبت کرو گے. پھر یہاں بات نہیں ختم ہوتی. بدایت سفر النبی بیت فاطمہ و انتہایت سفر النبی بیت فاطمہ. اول تا آخر دن میں 6 months continuously before every prayer Prophet visit بیت فاطمہ and loudly he announced السلام علیک یا اہل بیت اطہار الفاطمۃ شجنۃ منی. فاطمہ میری، اب اس کی تفسیر میں، شجنہ کی تفسیر میں اگر ہم جائیں تو یو ول امیزڈ کہ پروفٹ نے کتنے خوبصورت جملے استعمال کیے. آپ کہیں گے سبردار شاخ، عام لوگوں نے کہا سمر یعنی فروٹ فل، ایک درخت کی بڑی پھول مطلب پھلوں والی برانچ یا شاخ جس کو ہم بولیں گے، جسے فرع کہتے ہیں ہم عربک میں بھی. تو وہ اب یہ ہے کہ انما فاطمۃ شجنۃ منی. اللہ اکبر. اور پھر یہاں پر ابن عباس اور بہت ساری روایات میں کہ یہ ایسی شاخ جو کہ وجود نبی سے پوری طرح لپٹی ہے. اب یہ قرآن کے ریفرنس کو، قرآن میں ہم نے کون سی آیت لی؟ سورہ آل عمران 31، سورہ حشر آیت نمبر 7، سورہ شورى آیت نمبر 39. 3 ayats proving where your love have to stand and where you have to prove and what is Prophet asking from you that مودت فی القربہ. اب مودت فی القربہ میں رسول کیا فرماتے ہیں؟ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمۃ نور عینی. سبحان اللہ. فاطمۃ شجنۃ منی. اور اس کے بعد کون ہے کہ جس کے لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کملی بچھا دیں، اپنی کملی اتاریں اور اس کے لیے بچھائیں، اس کو خوش آمدید کہیں.
دنیا اس عمل کو دیکھے نا، فتبعونی، تم میرا اتباع کرو. رسول بی بی سارہ سلام اللہ علیہ کے لیے عزت کتنی کرتے تھے. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ Jazakallah, sister. There was so much to absorb. It was quite overwhelming to take in so much. Alhamdulillah, we are blessed with this opportunity Yes, to alhamdulillah. share. Dear viewers, we are going to take a short break. Inshallah, we will be back soon. یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، سینے میں لیے رنج و علم کرب و بلا کا، یا فاطمہ زہرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome back to the program of Hadith Noor. We will inshallah be continuing on Ayyam Fatimiyya. Our dear sister has been discussing upon Ayyam Fatimiyya Salamun alayha through Quran. Inshallah, now we will continue through, we would request our dear sister will welcome her back to the program and ask her to give us some hadiths from the holy معصومین in accordance to ایام فاطمیہ. دوبارہ سے پروردگار آپ کو بھی جزا دے، اور ہمارے جتنے بھی لوگ اس پروگرام میں محبت معصومین علیہ السلام میں یا محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو سن رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ان ساری معلومات کو شیئر کر رہے ہیں قرآن کے نور سے بھی، اب حدیث کے نور سے اس کو ہم دیکھتے ہیں. جیسے قرآن کی 3 آیات کو آپ کے سامنے پیش کیا، ویسے اور بھی آیات جو ہیں وہ لنکڈ ہیں اس سے، اور اب ہم اس کو کس طرح جو ہے نا ایام فاطمیہ کے ساتھ سے ریلیٹ کرتے ہیں. اوبویسلی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مشروط کیا محبت الہی کے ساتھ، یعنی اللہ کی محبت تب پروف ہوگی، conditioned ہے when you love or follow with true practice Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی پوری تعلیمات کے ساتھ پریکٹس کریں گے، تب آپ کی محبت نبی سے بھی اور اللہ سے پروف ہوگی. آپ اس چین کو دیکھیں، قرآن نے کتنا خوبصورت کر دیا، اور قرآن اور حدیث کے ذریعے اللہ نے اپنی محبت مشروط کی یا ود کنڈیشنز کہی کہ نبی پاک سے محبت ہوگی تو میں محبت کروں گا. تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، ان کے فوٹ سٹیپس کو، ٹیچنگز کو فالو کرو گے، تو میں تم سے محبت کروں گا. یو نو، جب اللہ نے اپنی محبت کو نبی کی محبت سے کنڈیشن کی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں اسی محبت سے، اگر تم میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا. اللہ اکبر. اقرب الناس علی فاطمہ، پوری انسانیت میں، انسانوں میں اقرب الناس، تمام لوگوں میں میرے قریب ترین فاطمہ ہے. ان اللہ لیغضب غضبک لغضبک ویرضی لرضاک. وہ راضی ہوتے ہیں جب فاطمہ راضی ہوتی ہے، وہ ناراض ہوتے ہیں جب فاطمہ ناراض. پھر یہاں حدیث نہیں رکی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اب رسول اگر ناراحت ہو رہے ہیں تو پھر اللہ بھی ناراض ہو رہا ہے. اب ان اللہ لیغضب لغضب فاطمہ، ان اللہ لیغضب، اللہ ناراض ہوتا ہے، ناراض چھوٹا ہے، غضبناک ہوتا ہے لغضب فاطمہ، غضب فاطمہ کے ساتھ. یعنی اگر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ناراحت ہوتی ہیں، روتی ہیں، ناراض ہوتی ہیں، یا رنج میں آتی ہیں یا اذیت میں آتی ہیں، تو اللہ بھی اذیت میں آتا ہے. بے شک. وَيَرْضَى بِرِضَاهَا، اور اللہ راضی ہو جاتا ہے جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا راضی ہو جاتی ہیں. اب یہاں پر مجھے آپ 2 جملے سوچ کر، اب میرے پاس اور بھی بڑی احادیث ہیں، اور اس میں ان احادیث کے اوپر، ان ساری چیزوں پر
تمام صحیح بخاری اور اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں یہ موجود ہیں. اس میں پورے عالم اسلام میں کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہو سکتا کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سیدات النساء العالمین، سیدات النساء اہل الجنہ، اور ان اللہ صفاکی و طہرکی علی نساء العالمین، یہ ساری احادیث پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اوتھینٹک کتابوں کے اندر موجود ہیں. 100 اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے ریفرنس موجود ہیں. اس وقت کتاب میرے پاس موجود ہے. اب آپ یہاں سے یہ مجھے بتائیں کہ جب رسول کے بعد بار بار کہہ رہے ہیں، اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ روئیں، ناراحت ہوں، رنج میں ہوں، تو کون رنج میں ہوا؟ اللہ. رسول اذیت میں گئے، رسول رنج میں گئے، اور جب رسول رنج میں گئے تو پھر اللہ رنج میں چلا گیا. اب یہاں امپورٹنٹ بات یہ ہے، دو چیزیں ہیں ہمارے سامنے. ایک ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے قیامت تک آنے والی دنیا کو دیکھا، ٹائم کو دیکھا، وقت کو دیکھا، سبحان اللہ. اور آپ ہم لوگوں کی طرح غم کی وجہ سے گھر میں بیٹھ کے نہیں روئی. She selected public places. مسجد، پبلک پلیس، روضہ رسول، پبلک پلیس. تھرڈ، قبرستان، بقی، پبلک پلیس. 3 پلیٹ فارمز جن پہ عام دنیا آتی ہے. ڈو یو ریئلائز؟ سیدات النساء العالمین، حجاب قدرت، نور قدرت الہی، عظمت الہی، وجود پیمبر، حصہ پیمبر، نور پیمبر، گوشت پیمبر، لحم کا لحمی، سبحان اللہ. ساری چیزیں ہیں. اور اس وقت لنک نہیں میں کرنا چاہتی کیونکہ میں آگے نکل جاؤں گی کہ جب خود نکلیں تو سورج غروب ہو جائے، سورج چھپ جائے، ایسی ہستی موجود ہیں حادث. اور پھر آپ بلیو کریں کہ اتنی پردہ دار ہیں. ہم یہ پروگرام خواتین کے دلوں پر دستک دیں گے کہ یہ پبلک پلیسز پر بی بی کا آ کے گریا کرنا، رونا، ایسے نہیں کہ آواز سے روتی تھی. کبھی ہم سوچتے ہیں نا بیٹھ کے، میں اکثر مطلب ہم لوگ ہیں جب ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کسی بیٹی کا بھی باپ دنیا سے چلا جاتا ہے اگر، تو مطلب ایک روتے ہیں، لیکن بی بی کیسے روئی؟ یا اللہ بی بی آواز سے روتی تھی؟ یا اللہ پاک کیا بی بی بلند گریا کرتی تھی؟ کین یو بلیو؟ فائنڈ ہسٹری، سرچ. بی بی شعر پڑھتی تھی، نوحہ پڑھتی تھی، اور وہ نوحہ تو آپ سب کو آتا ہے کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی العیام سرنا لیا لیا. اور پھر دنیا عرب رکتے تھے، کہتے تھے اللہ اکبر. جناب سلمان فرسی علیہ السلام کی ان روایات کو دیکھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے بی بی کو ایسے دیکھا. بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، وہ مصیبتیں ٹوٹی. اب فاطمہ مصیبت میں ہے، رسول مصیبت میں ہے، تو اللہ بھی مصیبت میں ہے. اب کون لوگ ہیں جو مصیبت کے دنوں میں اپنی خوشی کریں گے اور مصیبت کے دن کو ریئلائز نہیں کریں گے؟ ہم سمجھتے ہیں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا جن دنوں میں آ کر تو بیٹھی ہیں ان پلیسز پر، کس لیے بیٹھی ہیں؟ جدائی بابا میں. یہاں بھی پوائنٹس ہیں. یہاں ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک نقطہ، ایک ہدیہ یا جو بھی آپ سمجھیں انفارمیشن جو ایک طالب علم کے طرح سب کے ذہن میں آنی چاہیے، آتی ہے. میرا یہ بلیو ہے پرسنلی الحمدللہ کہ تحفظ امامت و ولایت میں اس کائنات کے اوپر جو پہلا قطرہ خون کا بہا وہ سیدات النساء العالمین کا، ایک عورت کا ہے.
اللہ اکبر. یہاں ہم نے اپنی ذمہ داری فائنڈ کرنی ہے, یہاں ہم نے اپنی ڈیوٹی فائنڈ کرنی ہے, اپنی رسپانسبلٹی دیکھنی ہے. وہ جن کے وجود کو سورج کی دھوپ نے نہیں دیکھا, وہ امامت اور ولایت کی حفاظت کے لیے قبرستان میں آ کر روتی ہیں, روضہ رسول پر روتی ہیں, مسجد میں جا کر روتی ہیں. اور کہتے ہیں بی بی کا گریہ مسجد میں شروع ہوتا تھا. جناب سلمان فارسی بتاتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مسجد نبوی کی دیواریں زمین سے اٹھ جاتی تھی, اتنا اٹھتی تھی کہ نیچے سے آرام سے انسان گزر جاتا تھا. از بس کے گریہ فاطمہ. اب لوگ ان دنوں کو جتنی جس کی محبت ہوگی اتنا ہی بے سکون ہوگا, اتنا ہی بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اپنے وجود کو پیش کرے گا. ایک پوائنٹ یہ ہے تحفظ دفاع کیا آپ نے, جیسے ہم فوجیں رکھتے ہیں نا دفاع کے لیے, یہ اولین مجاہدہ دفاع ولایت و امامت. مدینے والوں تم بھول گئے غدیر خم کی آج, مدینے والوں تم بھول گئے. اپنے بابا کی طرح کھڑے ہو کر کہتی تھی میں نہیں چاہتی کہ تم جہنم میں جاؤ, نہیں چاہتی کہ تم اپنے راستے بھول جاؤ, تم تلخیوں کی طرف جاؤ. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا, کدھر جا رہے ہو؟ میں صرف تمہیں اس دھوکے سے نکالنا چاہتی ہوں. دیکھو میرے بابا کو گئے بھی اتنے دن بھی نہیں ہوئے, تم نے دین کے ساتھ کیا کیا؟ از بس کہ اتنا اور یہی ریئلائزیشن ہے, یہی بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ٹیچنگز. اور یہ وہ ایام ہے جس میں جبرائیل جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ آ کر روتے رہے ہیں. جبرائیل آ کر بی بی کو تسلی شفیع, اور صحیفہ فاطمیہ کے اندر بی بی پاک سلام اللہ علیہا نے ہمیں دفاع ولایت و امامت میں آج سے بہتر بڑھ کر اور کون سا وقت تھا یہ آخری زمانے میں, اس سے اور کون سا برا وقت ہے اسلام کے اوپر. اسی طرح جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے لوگوں نے اسلام کا امپریشن بدلنا چاہا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کھڑی ہوئی اور کہا خبردار اے غلاموں کی آزاد کردہ لونڈیوں کے بچوں, تم لوگوں کو میں اسلام کا مطلب نہیں بدلنے دوں گی, میں بھی ہوں. اور پھر امامت کا دفاع کیا اسی طرح جیسے ماں نے کیا. یہ ہے اب ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں, ہے نا. وہ اتنی بڑی شرافتوں کی ملکائیں اور کوئنز آف پیورٹی, پائسٹی اور پائٹی, مطلب اتنی بلند خواتین اگر اسلام کا مطلب بدلنے لگے, انٹروڈکشن بدلنے لگے, اسلام کا امپریشن بدلنے لگے تو وہ پبلک میں آ جائیں اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں. کیوں؟ یہ تعلیم ادھر سے ہے. اور دوسرا بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے ان تینوں جگہوں پر بیٹھ کے صحیفہ فاطمیہ کو مرتب کیا ہے. صحیفہ فاطمیہ جو دوا ہے امت کے لیے, جس میں تعویذ ہے امت کے لیے, جس میں شفا ہے امت کے لیے, جس میں محبت ہے امت کے لیے, جس میں تعلیم ہے امت کے لیے, جس میں درس ہے ماؤں کے لیے, جس میں درس ہے بیٹیوں کے لیے, کروڑوں چیزیں ہیں. صحیفہ فاطمیہ ایک نور ہے جس میں خود امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم یعنی ہمارے پاس سب کچھ صحیفہ فاطمیہ ہے. اب آ جائیں اس بات پر کہ کب شروع کرنا چاہیے. جیسے یو آسک می تھری ریفرنس میں آپ کے سامنے پیش کروں گی جو میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھے اور اس وقت موجود ہیں. شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اور اس سے پہلے, اور ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اور امام بکر علیہ السلام کی روایت اور امام صادق علیہ السلام کی روایت. میرے لیے امام کی روایت بہت اوتھینٹک ہے, اور اس میں کنفیوژن کیسے ہوا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 75 ڈیز بی بی زندہ رہی. کتنے دن؟ 75 دن. 75 ڈیز. That's the saying of امام. جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 28 صفر کو شہید ہوئے, 28 صفر کو آپ کا وصال ہوا یا شہادت ہوئی, یا آپ اس دنیا سے اس دنیا میں تشریف لے کر گئے, ان کے مطابق جمادی الاول کا مڈ ہے, یعنی 13 جمادی الاول. جو یہ کنفیوژن ہے, it's a very simple case. We are very confused on it. حضرت وہاں کی بھی روایت ہے, وہاں کی نہیں. اب سیدھی روایت لینا جب ہمارے سر پہ معصومین موجود ہیں. اچھا, پھر آپ نے دونوں امام علیہ السلام ہمارے ائمہ سے جو روایت, اور خصوصاً امام صادق علیہ السلام سے بھی اور امام باقر, دونوں میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی اور میں بڑے وثوق اور بڑی اہم اس سے کہہ رہی ہوں.
آگے پھر یہ تفسیر میں بھی لکھا گیا, جو لوگ بلیو کرتے ہیں 12 ربیع الاول کو رسول دنیا سے گئے, ان کے مطابق آپ کاؤنٹ کر لیں 3 جمادی ثانی بنتی ہے. تو اس لیے چونکہ موسٹ آف دا پیپل یو نو اس طریقے پر تھے, خلافتوں میں اور اس کے بعد جو حکومتیں بنی ان میں وہ 12 کو ہی مانتے ہیں نا رسول کی. 12 صبح ولادت مناتے ہیں, شام کو کہتے ہیں 12 وفات کرتے ہیں نا, اسی طرح سے. ہاں. تو کہتے ہیں کنفیوژن یہاں سے کریٹ, ویسے تو بہت ساری کنفیوژن ہے, وہ تو کئی لوگ تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ بی بی کی سن مبارک جو ہے 28-27 سال تک کی نا, بی بی کا سن مبارک 18 سال 75 کے. اور کنفیوژن کیوں کریٹ ہوا؟ بینگ اے اسٹوڈنٹ, اور میری جو تحقیق ہے اس کے مطابق, اور یہاں پر جو آگے بیان کیا ہمارے جید اسکالرز نے جنہیں تائید امام حاصل تھی, اور امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے خود بھی بیان کیا کہ اس کا ڈفرنس اس لیے پیدا ہوا کہ جو لوگ مانتے تھے کہ نبی پاک 28 صفر کو دنیا سے گئے ہیں, تو 28 صفر کو آپ کاؤنٹ کریں گے تو پوری 13 جمادی الثانی بنتی ہے, 13 جمادی الاول بنتی ہے. 28 صفر نبی پاک دنیا سے گئے, اور نبی پاک کے بعد 75 دن. اور جو لوگ مانتے ہیں کہ نبی پاک 12 ربیع الاول کو گئے, تو اس وجہ سے وہ آ جاتی ہے 3rd جمادی الثانی. تو اس میں پھر ائمہ نے بھی اس طریقے کو کہا کہ دونوں طریقوں کو یونٹی اور وحدت کی وجہ سے چلنے دیں. Let's start from that 75 days from 28 Safar when she martyred, اور وہاں سے سٹارٹ کریں. اور میرا خیال ہے اس مہینے کی 20 تاریخ 12 جمادی الاول شب شہادت سیدہ النساء العالمین ہے, اور ہمارے مودت فی القربہ رکھنے والوں کے دلوں اور گھروں میں صف ماتم ہونی چاہیے, اس لیے کہ ایسی ہستی, ایسی سیدۃ نساء الجنہ, سیدۃ نساء العالمین, سیدۃ نساء امہ, ایسی ہستی جن کی شہادت کے لیے زمین بھی روئے, آسمان بھی روئے, جس کے لیے دیواریں روئیں, اور مولا علی سوگوار ہیں, رسول اللہ اور خدا بھی سوگوار ہے. تو ان دنوں میں جن میں سیدہ پاک کو اذیت رہی, اور اس میں ہم جیسے محرم میں ہم لوگ عاشورہ کے اس میں تمام واقعات کو درج کر کے تو کمیموریٹ کرتے ہیں وقت کے امام کو, مہدی دوران کو, صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو. اسی طرح ان ایام فاطمیہ میں جس میں نوحائے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یا بی بی کا سوگ اور بی بی کی اذیتیں اور بی بی کی سوزناک آہیں لفظوں میں اہل مدینہ نے سنی, ہم ان کو ایام فاطمیہ کے اندر خواتین فیملیز کو ہمیں بی بی کی تعلیمات, بی بی کے خطبات سلام اللہ علیہا کے, اور خصوصاً آپ کے وجود کی عظمت اور پوری انسانیت کے اوپر, پورے اسلام کے اوپر, قرآن کے اوپر, شریعت کے اوپر, دین کے اوپر آپ کے احسانات کیا ہیں, اس کو تسلیم کرنا ہے, اور تسلیم کر کے اپنے دل کو ان کی محبت کا پابند بنانا ہے, اور اپنے عمل کو جوڑ دینا ہے کہ ہم کس طرح جو ہے نا ٹرو فالورز آف جناب فاطمہ السلام اللہ علیہ بنے. ایز آپ لوگ تو اس کے وٹنس ہیں, 2003 میں جب ہم لوگوں نے اس کو ایوری امام بارگاہ میں وی ہیو بین ایوری امام بارگاہ اسپیشلی ہم نے لوگوں سے جا کے کہا, تو اس کو لاسٹ 14 ایئر سے ہم لوگوں نے جب سے آپ آئی ہیں تو ہمیں آگاہ کیا کہ اس طرح ایام فاطمیہ کو کمیموریٹ کرنا چاہیے. تو ایک کوشچن ہے ویسے about people often ask why is it 21 days. آپ نے نریشنز تو 23 days آپ نے نریشنز تو مینشن کی ہے, ایک تو وہ ہے 13 کو اور پھر 3rd کو, اور وہ 21 days کیوں ہے 23 days sorry. why اس لیے ہے کہ جو مصائب سیدہ پاک نے سہے ان کو ریئلائز کریں, دین کے دفاع میں, ولایت کے دفاع میں, امامت کے دفاع میں.
جیسے امام, اگر میں پوچھوں وائی عاشورہ اور وائی امام commemoration for Imam Hussain is 2 months 8 days, can anyone answer me? The same way, if we commemorate, before we commemorate shahadat of Imam Hussain, we have to commemorate ayyam Fatimiyya to Imam Hussain. جس کو ایام فاطمیہ کا شعور نہیں ہے, درد نہیں ہے, ان ایام کو کمیموریٹ کرنے کے لیے اور اپنی زندگی میں ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ میری مودت اور میری محبت اور میرا عقیدہ اور میری زندگی اور میری سانسیں اور میرے ایموشنز اور میرا علم اور میرا نالج اور میرا ویژن جو ہے وہ اسی مرکز کے گرد ہے. کیوں؟ یہ مرکز پنجتن ہے, یہ مرکز معصومین علیہم السلام ہے. کیونکہ میں نے یہ پڑھا ہے اور بہت سارے جب ہم قم میں ہوتے تھے تو ہم بہت سارے آیت اللہ بڑے گریٹ اسکالرس کی جب ہم سپیچز کو سنتے تھے وہ ہمیشہ یہ بات کہتے تھے کہ کسی ایک امام کی جب شہادت ہوتی ہے, ایون امام حسین کی بھی شہادت, جب ایک ہی ہم مجلس رکھتے ہیں ایسے, تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک ہی معصوم آئے, لیکن واحد صف عزائے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ جس میں 13 کے 13 معصوم, اس 14ویں معصوم جو مرکز ائمہ ان کے لیے تشریف لاتے ہیں مجلس میں. یہ ڈفرنس ہے کہ آیت اللہ وحید خراسانی نے, جیسے ایران کے اندر یہ آیت اللہ وحید خراسانی جنہوں نے مطلب اس کو شروع کیا تھا, الحمدللہ we blessed with it, visited him, اور وہ جس طرح یعنی ان کو آپ سنیں اور ان سے بھی آپ دیکھیں تو چونکہ کہتے ہیں اس کائنات میں مظلوم ترین جنازہ ہے, مظلوم ترین شہادت. تو اگر امام حسین علیہ السلام کی مظلوم ترین شہادت کو ہم مانتے ہیں کہ ہمیں صبر نہیں آتا کہ ہم 2 مہینے 8 دن تک گریہ کریں, اور ایک محبت کرنے والے کی حیثیت سے اور صرف صدقہ فاطمہ الزہرا کھا کر جینے والے کی حیثیت سے میں پرسنلی یہ سوچتی ہوں کہ, اور دعا کرتی ہوں ہمیشہ وقت کے امام کی بارگاہ میں کہ مولا کبھی ایسا دن آئے کہ ہم ایام فاطمیہ کو عاشور کی طرح منائیں. مسلمانوں میں یہ ایسا مرکز ہے جس میں یعنی رسول کو خوش کرنے کے لیے آپ جناب فاطمہ السلام اللہ علیہا کے لیے کچھ بھی کریں, یو آر ڈوئنگ فار اللہ. تو لوگوں کو ریئلائز ہو جائے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں رسول روتے ہیں تو اس سے پہلے بی بی فاطمہ کی مصیبت میں روتے ہیں, بی بی کے رنج میں رنجور ہیں, غم میں غمگین ہیں. بے شک. تو ہم پھر اس وقت رسول اللہ کو ان کے غم کی تسلیت پیش کیوں نہیں کرتے کہ ہم بھی تسلیم ہیں, ہم بھی دکھی ہیں. اس کا مطلب ہے جس کے دل میں سچی محبت رسول کی ہوگی تو اس کو کسی کو بتانے اور سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کہنا نہیں پڑے گا, اس کو پوچھنا نہیں پڑے گا امپورٹنس کتنی ہے, آیتیں کتنی ہیں, حدیثیں کتنی ہیں. اس کا دل اپنے آپ پریشان ہوگا, اس کو اپنے آپ دنیا اندھیر لگے گی, اس کو لگے گا آسمان سے بھی رونے کی آواز آ رہی ہے, زمین سے بھی. آج بھی جیسے ہم سنتے ہیں کربلا والوں کی صدائیں سنتے ہیں, اسی طرح اگر شعور مل جائے انسانیت کو تو وہ سائنس نے جو ترقی کی ہے کہ ہوا میں ایسے آلات ہوں گے کہ آج سے 1000 سال پہلے کی بھی صدائیں سنی جا سکیں گی, تو کاش صدائے دختر پیمبر کو یہ سن سکے. بس میں اتنا کہوں گی کہ اگر ہمارے اندر شعور اور معرفت آ جائے, اور ہمیں کیونکہ ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے, میں نے اس مختصر سے وقت میں جو میں آپ تک پہنچا سکی امپورٹنس میں اور ڈیٹس کی جو کنفیوژن ہے اس کی وجہ سے, دس از دا ریزن. ویسے اب جب آپ کسی بھی مسئلے کے لیے, جیسے آپ فقہی مسائل میں توضیح المسائل کھولتے ہیں, ایک مسئلے کے اوپر کتنے فتاواز آپ کو ملتے ہیں, اس طرح بھی کر لیں, اس طرح بھی کر لیں, اس طرح بھی کر لیں, اس طرح بھی, بہتر ہے احتیاط ہے, بہتر ہے احتیاط ہے, بہتر ہے احتیاط, یہی ہے نا جی, ایسے ہی آتا ہے نا, ایسے ہی ہے. اور اس کی ریزنز بھی دی ہوتی ہیں. ایک دفعہ کریں گے تو اچھا ہے, 2 دفعہ کریں گے تو پھر بھی اچھا, 3 دفعہ کریں گے بہت اچھا ہے. مطلب بہت ساری چیزوں میں ایسے آپ کو چوائسز دی ہوتی ہیں, آپ کو فلیکسیبلٹی ملی ہوتی ہے. اسی طرح اب اس ٹاپک کو یعنی اونلی دی امپورٹنس اور یا اوتھینٹسٹی آف ڈیٹس جو میں نے اپنے سورس جو میرے پاس ہیں اس کے حساب سے میں نے آپ کو عرض کیا. ہاں اگر پھر اس میں ریزن کیا ہے اور بہت ساری, اب ریزنز میں ہم پھر اور ٹاپک ہے,
جس کو وی کین ٹچ ود دی ادر آیات آف قرآن کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سر یعنی ایک سیکرٹ رکھا ہے اس کے اندر بھی, اور اس سیکرٹ کو ہم کسی وقت میں انشاءاللہ جو ہے ڈسکس کریں گے. یہ اس میں ایک راز ہے, اور میں سمجھتی ہوں ایام فاطمیہ امام زمانہ کی سفارش ہے, آپ کی تاکید ہے, ائمہ کی تاکید ہے. اور ایام فاطمیہ اس لیے ہے جیسے محرم میں انسان کی حلالیت اور اس کا صحیح ہونا جو ہے پروف ہوتا ہے, ایام فاطمیہ میں کوئی کتنا فاطمی ہے, مبدتی ہے, کتنا اجر دے رہا ہے رسول کو. یہ رسول کے اجر کو دینے کے مہینے ہیں, دینے کے ایام ہیں. تو جس کو جتنا فیل ہوتا ہے پورے دن میں اگر وہ آدھا گھنٹہ بھی جو ہے نا ام الائمہ کے لیے اپنے گھر میں صف نہیں بچھا سکتا, تو میں سمجھتی ہوں پھر وہ اپنی زندگی کو کسی بھی کمپنی کے ساتھ انشورڈ کرے, اس کی انشورنس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وی ہیو ٹو انشور آور سیلوز ود سیدنا محمد السلام علیہ ود دی لو آف سیدنا محمد السلام علیہ. اور انشورنس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور معصومین سے بہتر کوئی کمپنی نہیں ہے. اور یہ ہماری انشورنس کہتے ہیں رینیو ہوتی ہے, اور یہی دن ہے جس میں ہم انشورڈ کرتے ہیں اپنے محبت کو, اپنے عقیدے کو, اپنی سوچ کو, اپنے نالج کو, اپنی محبت کو, اپنے جذبوں کو, اپنے ویژن کو, اپنی فکر کو, اپنے علم کو, اپنی عبادت کو, اپنے سجدوں کو, اپنی دعاؤں کو, اپنی مناجات کو, اپنے لمحوں کو, اپنے وقت کو, اپنی صبح کو, اپنی شام کو, اپنے اٹھنے بیٹھنے کو, اپنی آخرت کو, ساری چیزوں کو. تو یہی وہ ہاتھ ہیں جو اینڈ آف دا ڈے ہمیں نجات بھی دیں گے انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ اس کا جواب آپ کو ملا ہوگا. اب آپ مجھے خود بھی بتائیں کہ اس کا ملا جواب آپ کو صحیح مطمئن ہو گیا؟ الحمدللہ, بہت جو نہیں اتنا پتا تھا, you have done a great job of explaining, and inshallah the dear viewers have benefited from our dear sister that has enlightened us with her knowledge in regards to Ayyam Fatimiyya. We can never do justice to this blessed lady of light that Allah subhanahu wa ta'ala blessed us with, but in the short time that we had, inshallah everyone has benefited and be able to commemorate this grand lady in the way it should be commemorated. Yeah. Inshallah we shall see you on the next program of Hadith-e-Noor. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Fatima Zahra, Ya Fatima Zahra, Ya Fatima Zahra, Ya Fatima Zahra. सीने में लिए रंजो अलम करबो बला का, या फातिमा ज़हरा.